ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. ایک بار پھر آپ کو آزادی اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ اگست ہے, آزادی کا مہینہ ہے, اور جناب آزادی ایسے نہیں مل جاتی. آزادی کے لیے بڑے جتن, بڑی قربانیاں, اور ہم نے آخری سیگمنٹ میں, جو پچھلے سیگمنٹ میں ذکر بھی کیا کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں. بڑے ہمارے جو آباء و اجداد نے جو ہے بڑی قربانیاں, اور وہ جو ایک تقسیم والا معاملہ تھا, اس کے بعد جو ایک دکھ اور غم کی جو کیفیت تھی, وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. باقاعدہ طور پہ ابھی اگلے سیگمنٹ کا مفتی صاحب شرعی سوالات ہیں جی. پہلا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ ایک دکاندار نے کہا ہے کہ سنا گیا ہے کہ صبح میں پہلا گاہک کسی صورت خالی واپس نہیں جانا چاہیے, کیونکہ اگر وہ خالی چلا گیا تو سارا دن کاروبار مندہ رہے گا. کیا یہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ ٹوٹلی سوچ ہی غلط ہے. یہ ہمارا پاکستان بر صغیر کے اندر ایسا رواج ہے کہ پہلے گاہک کو پکڑو, یہ چلا گیا تو پھر پتہ نہیں سارا دن کیا ہو جائے گا. بسم اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے امت کے لیے, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے. تو اس برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا گاہک آیا تو بس اس سے بونی کر لو تو پھر نہیں ہوئی تو برگم خراب ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ صبح کا وقت اس میں برکت ہے کہ آپ کوئی کام بھی شروع کریں اللہ اس میں برکت دے دے گا. اور حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ تاجر تھے. انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی سنا تو انہوں نے ہمیشہ اپنے تجارتی قافلے صبح صبح روانہ کرنا شروع کیے. فجر کی نماز پڑھی, قافلے روانہ ہو گئے. اور ایک وقت آیا کہ وہ مدینہ کے بہت بڑے تاجر بن گئے. اللہ نے اتنی برکت دی نا اس مال میں. اور برکت کیسے آئی ہے؟ صبح کے برکت سے. تو ہمارے ہاں مارکیٹیں کھلتی ہیں 11 بجے 12 بجے اور پھر رات 11 تک چلی رہتی ہیں. تو وہ برکت کا ٹائم ہے کہ صبح صبح کھولو دکان تو اللہ برکت دے گا. تو گاہک پہلا, دوسرا, تیسرا, اس کے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں سوچ بن گئی ہے, رویہ بن گیا کہ پہلا گاہک اگر مس ہو گیا تو سارا دن خدا نخواستہ گاہک ہی نہیں آئے گا, ایسی کوئی بات شرعن نہیں ہے. یہاں تو بٹی صاحب بایو کلاک ہی لوگوں کے چینج ہے. لوگ رات میں 12 بجے سوتے ہیں, ٹھیک ہے, 12 بھی کیا 3 بجے سوتے ہیں, اور پھر صبح میں جو ہے وہ 12 بجے آپ والی بات. ہاں جی, 12-1 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, دکانیں ابھی کھولنی ہیں جا کے. جی جی, یہاں پر جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, محمد رضوان بات کر رہا ہوں, ضلع بہاولپور. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیر خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بھائی, آپ سنائیں؟ الحمدللہ. بھٹی صاحب ٹھیک ہیں؟ جی بھٹی صاحب, جی بھٹی صاحب خیر خیریت سے. جی ہم سویرے بات کر سکتے ہیں؟ جی 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 فرمائیے. السلام علیکم بھٹی صاحب, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اور طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ. جی میرا سوال تو آج کل یہ ہے جی کہ قبر میں بندے کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے, ایسا کہ وہ والد ہو یا والدہ یا بہن بھائی. جی تو ہمارے یہاں ضلع بہاولپور میں تو لوگ الگ ہی طریقے سے قرآن کر رہے ہیں, لیکن ویسا نہیں. صحیح جو طریقہ ہے نا بھٹی صاحب وہ بتائیں کس طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. جی بھٹی صاحب قبر میں کچھ ذکر کیا, دوبارہ بتا دیں, دوبارہ فرما دیں صحیح طریقے سے, ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. مطلب کوئی بھی رشتہ دار فوت ہے قبر میں ہے, اس کو کس طریقے سے فائدہ پہنچے, اولاد اچھا اچھا صدقہ جاری ہوتی ہے بالکل. جی جی دنیا میں اس کے لیے کچھ کام کرے, والد ہے یا والدہ. جی جی بھٹی صاحب بہت شکریہ جی. فوت ہونے والے کو جو فائدہ پہنچانے کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ان میں ایک دعا ہے جی کہ آپ فوت ہونے والے کے لیے دعا کریں. جی اور خاص طور پر اولاد اگر والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی تو بہت فضیلت ہے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو پہلے ہی جنت میں پہنچ چکا تھا, اس کے درجات بلند ہوئے, اوپر والی سٹوری مل گئی. اس نے پوچھا کہ اللہ میں تو آ چکا تھا, میرے عمل ختم ہو گیا, تو یہ کیسے؟
تو اس کو بتایا جائے گا باستغفاری ولدیکا لک، جو نیک صالح اولاد چھوڑ کر آئے ہو، بیٹا چھوڑ کے آئے ہو، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے، اس سے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ، تو دعا فوت ہونے والوں کے لیے سب سے مفید چیز ہے۔ اس کے بعد ہے ان کی طرف سے صدقہ خیرات۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد آئے کہ اللہ کے نبی میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، سردار خاتون تھیں، اگر ان کو موقع ملتا تو وہ صدقہ خیرات ضرور کرتی، تو کیا اب میں بیٹا اگر ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ہوگا، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرو۔ جی تیسرا عمل ہے کہ اگر والدین نے حج عمرہ نہیں کیا ہوا تھا، فرضی ان کا رہ گیا ہے، فوت ہو گیا اچانک، تو ان کا فرضی حج عمرہ ادا کر دیا جائے، اور اگر انہوں نے کیا ہوا تھا تو اولاد پھر ان کی طرف سے نفلی بھی کر سکتی ہے حج اور عمرہ۔ جی تو یہ 3-4 بڑے بڑے عمل ہیں، یہ کریں اور ان کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جانے والوں کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین، رب کریم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں صدقہ و خیرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ بٹی صاحب ایک دیندار خاتون ہے، ہماری بہن ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ الحمدللہ میں دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ خاتون ہوں، میرے شوہر بالکل ان پڑھ ہیں، میں چاہتی ہوں کہ کم از کم قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ انہیں دلوا دوں، لیکن میرے شوہر اس طرف توجہ نہیں دیتے، میں ایسا کیا کروں کہ میرے شوہر میری بات مان جائیں اور قرآن پاک سیکھنے پر آمادہ ہو جائیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جذبہ ہے، جی بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کو بھی ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جانا چاہتی ہیں۔ لیکن میری بہن غلطی پہلے ہو چکی ہے، بہت پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی سزا اب آپ بھگت رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ تلاش کرنے کے لیے جو تعلیمات دی تھی نا، وہ آپ نے اگنور کی ہیں۔ دیکھیں بچی دین بھی پڑھی ہے، دنیا بھی پڑھی ہے، اور بچہ ٹوٹلی ہی اگنورنٹ ہے۔ تو یہ کیسا میچ ہے جو والدین نے کیا ہے، کیا دیکھ کے کیا؟ پہلی ترجیح دیندار ہونا، دیندار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں رشتہ کرتے وقت، بالکل، لڑکی اور لڑکی کا حسن و جمال، اس کا خاندان کتنا بڑا ہے، نسب کیسا ہے، جی خوبصورتی کیسی ہے، اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، اور دیندار کتنا ہے۔ جی تو آپ نے لڑکوں کو حکم دیا تھا فاظفر بذات الدین، دینی خاتون، سیرت اور کردار والی خاتون سے شادی کرنا، اور لڑکی والوں کو کہا تھا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، جی جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، دین اور کردار اچھا ہو، تو اس کو ہاں کر دو۔ کوئی مال کی، کوئی دنیا کی چیزوں کا تو آپ نے دیکھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو ہم نے سب کچھ دیکھا لیکن اس کا کردار نہیں دیکھا، اس کی سیرت نہیں دیکھی۔ جی اب اگر اس کو منانا ہے تو پھر محبت سے ہی بنا سکتے ہیں آپ ان یہی کو۔ ایک واحد رستہ۔ یا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس کی 2-4 دن روٹی بند کر دیں۔ اللہ اکبر بٹی صاحب، یہ تو شاید وہ معاملہ الٹ نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں یار میری بیوی مجھے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی شفقت کرتی تھی، اب مجھے روٹی نہیں دے رہی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا خیال کرے، تو وہ کہے چلو جی استانی جی پھر مجھے پڑھا ہی دو، پیار نہیں مار والا پہلو آ جائے۔ ہاں جی، تو تھوڑا سا ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سرزنش اگر ہو، ممکن ہو، اگر ممکن ہو، گھر میں بزرگ موجود ہیں، بزرگوں کو شکایت لگائیں جی میں اس کو قرآن پڑھانا چاہتی ہوں، یہ پڑھتا نہیں ہے، جی میں اس کو نماز کا کہتی ہوں، یہ نماز نہیں، بزرگوں کو شکایت لگائیں، بزرگ اس کو تھوڑا سا ڈانٹیں۔ جی تو بہرحال غلطی سابقہ ہے، اس کی تلافی اب آہستہ آہستہ ہی ممکن ہے، یکدم تو ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال بہن ہماری کوشش کر رہی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کوشش میں کامیاب کرے، اور وہ بھائی صاحب بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنی اس بیگم کی چاہت تو دیکھیں، وہ کوئی دنیا کا مال تو نہیں مانگ رہی، جی بالکل، وہ تو ان کو جنت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اس بھائی صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا تو آخرت کا فائدہ کر رہی ہیں، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی، وہ جہان جو کبھی ختم نہیں ہونا، وہاں کے لیے کوشش کر رہی ہیں، تو اس کو تو سراہنا چاہیے۔ جی جی اچھا بٹی صاحب، آگے بھی ایک سائل نے پوچھا ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت میرا معمول ہے، میرے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ اس سورت کی تلاوت فجر کے بعد نہیں بلکہ نماز عصر کے بعد کرنی چاہیے، شریعت بھی ایسا کہتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ کیا شریعت بھی ایسا کہتی ہے؟ دوست جو ہے نا، یہ دوستوں کا تجربہ کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہوگا اس صورت کے ساتھ، وگرنہ تلاوت تو جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ تلاوت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تلاوت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، اور نہ پڑھنے والا قیامت والا دن حسرت اور ندامت کا اظہار کرے گا۔ اب پڑھنے کا وقت کوئی نہیں، صبح کا وقت آپ پڑھیں تو صبح کا وقت تو باعث برکت ویسے ہی ہے، تو آپ صبح نماز کے بعد سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ پڑھ لیں۔ تو یہ عصر کے بعد پڑھنے والی بات شرعاً مجھے نہیں معلوم کہ کہیں کوئی آیا ہو کہ عصر کے بعد پڑھنی چاہیے اور فجر کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ دوستوں کا ایسے خیال ہی لگتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح پڑھیں، آپ کے پاس صبح کو وقت ہے، آپ صبح پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، پڑھ لیں، برکت کا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ کو صبح پڑھنے میں دقت ہے، نہیں پڑھ پاتے، تو پھر آپ شام کو پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے پڑھنے میں۔ بٹ صاحب سفر پر جانے سے پہلے اگر نماز کا وقت ہو جائے لیکن ابھی اذان نہ ہوئی ہو تو کیا اذان سے پہلے نماز ادا کی جا سکتی ہے کیونکہ سفر پر روانہ ہونا؟ ہاں جی، اذان بھی نماز کے وقت کی اطلاع دینے کا ہی نام ہے۔ جی، اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کہ سب مومن کٹھے ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر لیں، اور یہ اس کے وقت ہونے کی اطلاع تھی۔ مدینہ منورہ میں جب نماز شروع ہوئی تو پریشان تھے لوگ کہ کس طرح کٹھے ہوں۔ ظاہر ہے کوئی انصاری صحابی کھیتوں میں کام کر رہا ہے، کوئی مہاجر منڈی میں بازار میں تجارت کر رہا ہے، تو مسجد میں ہر بندہ تو نہیں پہنچا ہوتا تھا، تو ان کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو صحابہ کو خواب میں اذان دکھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا لگتا ہے خواب تمہارے سچے ہیں، چلو پھر حضرت بلال کو یہ کلمات بتاتے جو ان کی آواز روا و بلند ہے، تو وہ چھت پر چڑھ کے تو اذان پڑھ دیں۔ تو یہ اذان اصل میں نماز کے وقت کی اطلاع ہی تھی کہ سب آجو بھی جماعت کرائیں گے۔ اب جو مسافر ہے اس نے سفر پر جانا ہے، وقت ہو چکا ہے، وقت اس نے گھڑیوں کے ذریعے پتہ لگا لیا، سورج کے سایہ سے سب پتہ چلا لیا، کسی طریقے سے بھی پتہ چلا لیا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان ابھی نہیں ہوئی، تو نماز پڑھ سکتا ہے، وہ مسافر ہے پڑھ سکتا ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی، اگر 4 رکعتیں ادا کرنی ہوں تو کیا درمیانے تشہد میں بھی انگلی ہلاتے ہیں یا پھر یہ صرف آخری تشہد کے لیے ہے؟ ہاں جی، اصل میں یہ وہم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تشہد میں دعائیں نہیں مانگنی، تو دوسرے تشہد میں دعائیں مانگنی، حالانکہ سنت نبوی میں پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح آپ دوسرے تشہد میں اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائیں کر کے اٹھیں گے، اسی طرح پہلے تشہد میں بھی دعائیں کر کے اٹھ سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو ہلاتے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے تھے۔ تو اب دونوں تشہد میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پہلے تشہد میں بھی دعائیں مانگیں اور انگلی کو ہلاتے رہیں، اور دوسرے تشہد میں بھی مانگیں اور انگلی کو ہلاتے رہیں۔ بٹ صاحب ایک انسان پرور شخص نے پوچھا ہے کہ کسی ضرورت مند کو اگر جگر عطیہ کر دیا جائے تو یہ گناہ تو نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام کے درمیان اعضاء کی ڈونیشن یہ محل نظر ہے کہ کوئی شخص اپنا عضو کسی دوسرے کو دے دے، تو اس میں کبار علماء کرام کا شدید اختلاف ہے۔ جی، پہلے قسم کے علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس جسم کے مالک نہیں ہیں، جی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنا ہاتھ، اپنی آنکھ، اپنا جگر، اپنا گردہ کسی کو نہیں ڈونیٹ کر سکتے۔ ان کے پاس دلائل ہیں جی، کہ ایک صحابی جنگ میں زخمی ہوا تو زخموں کی تاب برداشت نہیں کر سکا، جی، تکلیف برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، خون بہا تیزی سے، فوت ہو گئے۔ صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی شہید ہو گیا ہمارا بھائی، اللہ، شہید ہو گیا۔ جی، تو دوسرے دن ان کے ایک دوست کو خواب آیا کہ وہ ہاتھ کے اوپر پٹی بندھی ہے اور جنت میں پھر رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو ہاتھ تو نے خود کاٹا وہ ہم نہیں صحیح کریں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔ آمین۔ یہ دلیل لے کر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اعضاء آپ کے اپنے ہیں لیکن امانت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان کو آپ کسی کو نہیں دے سکتے، تو لہذا کوئی بھی عضو جو کاٹا ہوگا آخرت میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو اس لیے ڈونیشن جائز نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ اعضاء جو دو ہیں، مثلا جگر، گردے ہیں،
ایک گردے کے ساتھ بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، جی اور آپ کا کوئی قریبی عزیز، والدہ، والد، بھائی کوئی تکلیف میں ہے اور اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کو ڈونیٹ کر دیں۔ دل، جگر کا کوئی تھوڑا سا ٹکڑا اگر اس کو دیا جائے، اس کو ضرورت ہے تو وہ دے دیں۔ خون دے سکتے ہیں جو دوبارہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں مسلمان کی مدد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کی مدد کو مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمان جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو ان عمومی دلائل سے ان علماء کرام نے یہ کہا کہ اپنے بھائی کی مدد اگر وہ کر سکتا ہو تو کر دینی چاہیے۔ تو یہ بھائی صاحب نے اگر گردہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اچھا، اگلا سوال بھی اسی سے متصل ہے کہ کسی نے اگر اپنی صحت کو خطرے میں ڈال کر کسی ضرورت مند کو جگر عطیہ کیا اور مریض صحت یاب ہو کر جگر عطیہ کرنے والے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کیا اس بندے کو روز قیامت اس بے اعتنائی کا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ اکبر۔ جی اس سوال سے مجھے جو ایک سمیل سی آ رہی ہے لالچ کی۔ جی اگر تو دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے جی کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا بھائی ضرورت مند ہے، اس کو جگر کی ضرورت ہے، آپ نے جگر کا تھوڑا سا حصہ اس کو دیا، اس کی انہوں نے پلانٹیشن کر دی، وہ مریض صحت مند ہو گیا، تو پھر تو اللہ سے اجر لینا ہے نا، پھر تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بھائی صحت مند پھرتا ہے۔ اور اگر لالچ کے بیس پر دیا تھا کہ یہ مالدار آدمی ہے، اس کو جگر کر دوں گا ٹکڑا تو یہ مجھے مال دے گا، اور پھر اس بھائی صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق ادھر سے مال نہیں مل سکا، جی تو اب ان کو شکوہ ہے، جی تو پھر لالچ کا تو پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ جی تو ان بھائی صاحب کو اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے اجر لینے کے لیے اس کی مدد کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اور اگر وہ بے اتنائی کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اتنی بڑی قربانی جس نے دی ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کی کچھ خدمت کریں، ان کو خوش کر دیں، ان کو ملتے جلتے رہیں۔ جی یہ تو نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت وہ بھائی تھا اور اب جگر صحیح ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہو تو اس کو بھول ہی جاؤ۔ تو اب اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، بالکل کرنی تو چاہیے۔ یہ تو مل جل کر ہی کام چلے گا۔ جی تو دونوں طرفین کو ہی خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کا۔ اور اگر ان بھائی صاحب نے کسی لالچ کی بیس پر ہی جگر کا ٹکڑا دیا تھا اور ان بھائی صاحب کو پتہ بھی تھا تو پھر ان کی مدد کرنی بنتی ہے، تو ان کو مدد کر دینی چاہیے۔ مدد کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی جو ریسیپروکیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی ہے تو اس کے عوض آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میری معذوری آزمائش ہے یا بیماری یا میرے گناہوں کی سزا ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو کچھ بھی انسان پر بیتتا ہے اس کی وجوہات دو ہی ہیں۔ جی نمبر 1 گناہوں کی سزا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ انسانوں تم پر جو بھی مصیبت تکلیف آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ وہ مالک بے شمار گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب بندہ حد سے نکلتا ہے نا تو پھر وہ مالک تھوڑا سا کھینچ بھی لیتا ہے کہ آ جائے واپس اب۔ تو جب بندہ گناہوں کی دلدل میں، اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی تکلیف کو مشکل آئی تو پھر سمجھ لیں کہ یہ گناہوں کی سزا ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا مطیع بندہ ہو، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مومنوں کے بارے میں، اور کوئی VIP مائنس نہیں کیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور مومنوں تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان ضرور لیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی پکے ہوئے پھل ضائع ہو جائیں گے، کبھی جوان بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، کبھی وہ ننھے منھے جو ابھی آئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ اللہ آزماتا ہے، اور اس میں اللہ نے کہا کہ سب کو آزماؤں گا۔ اور اگر انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو دیکھیں ان کی زندگیوں میں اتنی مشکلات ہیں،
اتنی مشکلات ہیں کہ عام بندہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو سب سے کڑا امتحان نبیوں کا لیتا ہے, پھر اس کے بعد جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا اس کا امتحان بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو یہ آزمائش اس وقت ہے جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوں, نیک ہوں, اللہ کا کہنا مان رہے ہوں, اس کے باوجود تکلیفیں ہیں تو پھر آزمائش ہے. اور اگر آپ اللہ کے نافرمان تھے پھر کوئی مصیبت آئی ہے تو پھر سمجھے کہ آپ اپنے گناہوں کی سزا ہے. بھٹی صاحب, سوسائٹی میں انسرٹنٹی بہت بڑھ چکی ہے, بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, بہت سے لوگ بیماریوں کا شکار ہیں, محتاجی کا شکار ہیں, اور اسی صورتحال میں وہ موت کی آرزو کرتے ہیں. تو موت کی آرزو کرنا جائز ہے؟ نہیں, بالکل بھی جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو آپ نے فرمایا یا امی یا عباس لا تتمنى الموت, میرے پیارے چچا جان زندگی کے خاتمے کی تمنا بھی نہیں کرنی, آرزو بھی نہیں کرنی. کیوں؟ فرمایا مومن کو جو زندگی کے لمحات ملتے ہیں وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, ہر لمحہ اس کی زندگی میں خیر ہی بہتری ہے, آخرت کے درجات اس کے بڑھ رہے ہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور اگر گناہ گار بھی ہو تو ممکن ہے اس کو معافی کا موقع مل جائے, توبہ کرنے کا موقع مل جائے. تو اس لیے زندگی کے خاتمے کی تو کبھی تمنا اور آرزو کرنا بھی منع ہے. کرنا کیا, دعا کیا کرنی ہے. بندہ تنگ آ گیا بیماری سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیماریوں سے تنگ پڑا ہوا, دعا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کے الفاظ سکھائے ہیں. اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی, اے اللہ مجھے زندگی اس وقت تک دینا جب تک زندگی میرے فائدے میں ہو, میرا دنیا کا فائدہ ہو جائے, آخرت کا فائدہ ہو جائے, اس وقت تک زندگی دینا. وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی, اور جب میرا دنیا سے جانا ہی بہتر ہو, دنیا میں رہنا میرے لیے نقصان دہ ہو جائے تو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا. ان الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں, لیکن زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا جیسے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں یہ قطعاً حرام ہے, بالکل بھی جائز نہیں. بالکل بھی جائز نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو جو ہے وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں جی کہ پوچھ رہے ہیں, سائلہ ہیں کہ بہت لمبی لمبی دعائیں کی جائیں مگر وہ بے فائدہ ثابت ہوں تو ان دعاؤں کا کیا ہوگا, وہ کہاں جائیں؟ واہ سبحان اللہ. دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے لیے بہت ساری امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں, دل کو تسلی ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ, جب بھی مسلمان دعا کرتا ہے, یہ تو کہیں لمبی لمبی دعا کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جب بھی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو 3 طریقوں سے قبول کر لیتا ہے. یا تو اس کی دعا فوری قبول ہو جاتی ہے, ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا, بعد اب آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, دل میں خیال آتا آج آیا ہو جائے نا تو مزہ آ جائے, تو بیل ہوتی ہے کوئی بندہ آ جاتا ہے, فوری قبول ہو جاتی ہے. ہاں جی فوری. یہ ہے کہ آپ ہم میں سے اکثر ویسے یہی چاہتے ہیں کہ دعا ہماری انجی قبول ہوئے. بھٹی صاحب شارٹ کٹ ہے, زمانہ ہے شارٹ کٹس کا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کہتے تھے کہ آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس منہ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تو رزق پاکیزہ کھائیں تو دعائیں بہت قبول ہوں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ فوری ہو جائیں دنیا میں, جبکہ وہ مالک عرش والا بڑا رحیم ہے ہم پر, بڑا کرم کرنے والا ہے. وہ دنیا میں اگر ہماری ضرورت نہ ہو تو وہ قبول نہیں کرتا. تو اس کو کیا کرتا ہے, وہ آفتیں, وہ مصیبتیں جو ہم پر آنے والی تھیں وہ ان دعاؤں کے عوض میں وہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے. بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں گاڑی پر, 1 سیکنڈ میں کٹ مارا ہے تو بہت بڑے حادثے سے بچ گئے ہیں. بالکل کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہوگا جس نے کہا ہوتا ارسلان ادھر کو نکل جا, تو بچ گئے. تو یہ بھی دعاؤں کا فائدہ ہے کہ کوئی طوفان, کوئی آفت, کوئی مصیبت آپ پر آنے والی تھی, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ٹال دی ہے. اور تیسرا ہے کہ وہ ثواب آپ کا ذخیرہ ہو رہا ہے. قیامت والے دن آپ کو ڈھیروں ثواب جب ملے گا تو آپ خواہش کریں گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ 3 طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے تو صحابہ کہنے لگے اذا نکثر, اللہ کے رسول ہم تو پھر بڑی دعائیں کریں گے. اگر یہ قبول ہی ہوتی ہیں, رد ہوتی نہیں ہیں,
ہم رد کے اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہو، جبکہ وہ آخرت میں ثواب کا باعث بن رہی ہے اور ہمارے گھر پہ جو آفتیں آ رہی تو ان کو ٹالنے کا باعث بن رہی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم تو پھر بڑی دعائیں کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر و اکبر، اس مالک کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں، جتنی مانگو گے اتنا ہی دیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری دعائیں جو ہے وہ کچھ سٹور ہو جاتی ہیں، کچھ دنیا میں ہماری وباؤں کو بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، اور کچھ ہم کمزوروں کی قبول بھی ہو ہی جاتی ہیں۔ ایسے تو تینوں طرح سے دعا قبول ہو رہی ہے، ضائع نہیں جاتی ہے، تو اس لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، اور جلد بازی جو ہے جلد بازی نہیں کرنی، اس سے ہمیں جو جلد بازی اسی کو کہتے ہیں کہ لو جی میں انہیں دعاؤں منگیاں تھیں میری قبول نہیں، اب چھوڑ دیں، اب دعا مانگنا چھوڑ دیں، تو یہی جلد بازی ہے۔ یہ جلد بازی۔ بہت شکریہ جی فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دامن وقت میں آپ نے گنجائش نکالی۔ یہاں وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کے آزادی ٹرانسمیشن جو ہے یہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں۔